رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ تو آئیے سب سے پہلے کیف نستقبل رمضان، رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے۔ جب بھی کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے یا کسی کے پاس انسان مہمان بن کے جاتا ہے تو اسے کچھ پہلوؤں میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی تیاری سب سے پہلے اگر وہ کسی تیاری کے پہلوؤں کو اختیار کرتا ہے تو پہلا پہلو اور پہلا اصول ایمانی تیاری کے لیے اپنی نیت کا مراجعہ کرے، اپنی نیت کو خالص کرے اور اپنی تمام تر سوچ اور فکر اور انسان کی چاہت اس کا رخ صرف ایک رخ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ ویسے تو انسان کو 12 مہینے 24 گھنٹے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، کیونکہ اگر نیت خالص نہیں ہے تو انسان جتنی بھی عبادت کرے، جتنا بھی بڑا کام کرے، اس کام کو اللہ کے ہاں کوئی بھی مقام حاصل نہیں ہے۔ تو نیت ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں انسان اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا عمل بھی اس کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، اپنی نیت کو خالص کر لو، تھوڑا عمل تمہاری کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اخلاص اور خلوص نیت، اس ضمن میں 4 باتیں ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول عمل وہ ہے، وہی عمل شرف قبولیت سے نوازا جائے گا جس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے وقت ایک ہی نیت ہو، میرا رب راضی ہو جائے۔ بلکہ علماء نے حدیث کی روشنی میں جو بات پیش کی ہے کہ اگر انسان 90% اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور اگر 1% بھی اس کا ذہن یہ ہو چلو شہرت بھی ملنی چاہیے، لوگوں کے ہاں ناموری بھی ہونی چاہیے، دنیا کے اندر 1% بھی پروفٹ کوئی شخص نہیں چھوڑتا۔ 2 لوگ کاروبار کرتے ہیں، حساب و کتاب جب مکمل ہوتا ہے 1% بھی کوئی پروفٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن حدیث کیا کہتی ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس شخص نے میری رضا کے لیے عمل کیا لیکن میری رضا کے ساتھ کسی اور کی رضا کو بھی شریک کیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، جاؤ جو میرا حصہ تھا میں وہ بھی چھوڑتا ہوں، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، جس کے لیے تم نے کام کیا میرے علاوہ جس کی رضا چاہنے کے لیے تو نے کام کیا، آج اس عمل کا اجر بھی اس سے ہی جا کے لے لو۔ اس لیے نیت کے اس باب میں سب سے پہلی بات جو ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے وہ یہ ہے، جب تک خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا، وہ دیکھنے میں جتنا بھی اچھا ہو، وہ دیکھنے میں جتنا بھی بڑا ہو، اس کے فضائل آپ جتنے بھی بیان کر لیں، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔
وہ عمل اللہ کی رضا کا باعث نہیں بن سکے گا۔ نیت کے متعلق جو دوسری بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے، جس کو شاید بسا اوقات بھلا دیا جاتا ہے، ما صدق عبد قط فأحب الشہرہ، جس شخص کا مطمع نظر ریاکاری، شہرت ہوتی ہے، پوری زندگی اس کے اندر سچائی اور صداقت نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح جس شخص کے اندر یہ طمع آ جائے کہ رب راضی ہو یا نہ ہو میرا نام آنا چاہیے، متق اللہ عبد فأحب الشہرہ، ایسا انسان جس کی نیت میں خلل ہو، ساری زندگی کوشش کرتا رہے، ایسا شخص متقی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے جب ایک بیٹے نے اپنے باپ سے سوال کیا، ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی بات میں لذت کتنی ہے اور ان کی بات میں روشنی کتنی ہے، ان کی باتیں کتنی لذیذ ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، جانتے ہو یہ لذت کہاں سے آئی؟ کہا بتائیے۔ تو باپ نے جواب دیا، لأنہم ارادوا وجہ اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بات کرنا چاہی، اللہ رب العزت نے ان کی زبانوں پہ لذت کو جاری کر دیا۔ تو جب تک اخلاص کسی کام میں نہیں ہوتا، ایک تو وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جاتا، اور دوسرا ایسا انسان جو کام کرنے والا ہے پوری زندگی نہ اس کے اندر صداقت آتی ہے اور نہ وہ شخص متقی بن سکتا ہے۔ تیسری بات جو نیت کے متعلق ہمیں یاد رکھنی چاہیے، آپ بہت تھوڑا عمل کریں، بہت چھوٹا عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر نیت خالص ہے تو وہ چھوٹا سا عمل، وہ چھوٹا سا کام اتنا برکت والا ہوتا ہے، وہ کل کلا اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ کا تصور وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمت واسعہ وہ کہا کرتے تھے، رب عمل قلیل تکبرہ النیہ، بہت سارے اعمال بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت کی خوبصورتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی برکت دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے بڑا کام نظر آتا ہے۔ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُقَلِّلُهُ النِّيَّةِ، اور کتنے اعمال دیکھنے میں بہت بڑے لگتے ہیں لیکن نیت کے فاسد ہونے کی وجہ سے وہ عمل دنیا کی آنکھوں سے بھی غائب رہتے ہیں اور ان میں برکت بھی نہیں آتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تعلیم دی، کس طرح ایک انسان اس نیت کے ساتھ خرچ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اور خفیہ صدقہ کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں اپنا مال لے کے نکلا اور کہتا ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، آج رات میں صدقہ کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھیے، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، صدقہ لے کے نکلا، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، اور ایک چور کو صدقہ دے کے واپس چلا گیا۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، تو لوگوں نے باتیں کی، دیکھیے رات کو ایک آیا تھا اور چور کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ وہ پھر کہتا ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا، کیونکہ میرا مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ رات کے اندھیرے میں تو پہچان نہیں سکا یہ چور ہے یا کوئی اور ہے۔ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ الزَّانِيَةِ، دوسرے دن وہ صدقہ لے کے نکلا اور اس نے ایک بدکار عورت کو صدقہ دیا اور واپس چلا گیا۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ عَلَى الزَّانِيَةِ، لوگوں نے پھر باتیں کی کہ دیکھو رات کو کس نے کس کے ہاتھ پہ صدقہ کیا۔ وہ پھر یہ خواہش کرتا ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ،
تیسری رات بھی جب اس نے صدقے کی نیت سے نکلا، ایک امیر اور غنی آدمی کے ہاتھ پہ صدقہ کر کے واپس چلا گیا۔ نہ جانے چہل پہل کے لیے نکلا ہوگا، لوگوں نے پھر باتیں کی، اس کا ایک ہی سوال تھا، اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ وعلی غنی، اللہ تیری ہی تعریف، میں نے تو تیری رضا کے لیے صدقہ کیا، تو نے چور کو دلا دیا، زانیہ کو دلا دیا، غنی کو دلا دیا۔ جواب دو ملے، اما صدقتک فقد قبلت، میرے بندے جو تو نے صدقہ کیا ہے، پہلی خوشخبری یہ ہے تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا۔ دوسری خوشخبری، اور یہ ہمارا مقصود ہے کہ جب انسان خلوص نیت سے کام کرتا ہے، معمولی سا کام بھی اتنا برکت والا بن جاتا ہے۔ دوسرا جواب کیا تھا؟ وَلَعَلَّ السَّارِقُ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ، چور انسان ہونے کے ناطے سے کچھ کھاتا ہوگا، لیکن تیرا مال جب اس نے استعمال کیا، اس نے زندگی کی چوریوں سے توبہ کر لی، اتنا بابرکت یہ مال بنا۔ وَلَعَلَّ الزَّانِيَ تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، اور تیرے اس مال کی وجہ سے اس بدکار عورت نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا اور اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ سے توبہ کر لی۔ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، یہ تھا تو غنی لیکن اس مال سے پہلے بخیل بھی تھا، اب اس مال کو استعمال کیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی توفیق سے نواز دیا۔ نیت کے متعلق جو چوتھی بات ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، انسانی جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے پورا جسم اور اس کی کارکردگی درست رہتی ہے، اور اگر اس میں خرابی آ جائے تو پورے جسم کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے۔ اور وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث لا يغل علیہن قلب مسلم، تین خصلتیں جس دل میں آ جائیں وہ دل کبھی بھی خیانت والا نہیں ہوتا، وہ دل خائن نہیں ہوتا، ہمیشہ اس دل کے اندر آنے والی سوچ، اس دل میں پیدا ہونے والے تخیلات، تصورات ہمیشہ امانت والے ہوتے ہیں۔ اور وہ تین خصلتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی خصلت اخلاص العمل للہ، جب وہ عمل خالص اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا دل خائن نہیں ہوگا۔ ومناصحۃ ولاۃ الامر، دوسری خصلت وہ شخص جو ولاۃ الامر، وقت کے حکمران اور بادشاہوں کو نصیحت کرتا ہے۔ مناصحہ خیر کی راہ دکھاتا ہے، یہ نہیں خیر کی راہ دکھانے کی بجائے احتجاج، یہ دھرنے، یہ فساد، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ مناصحہ، مناصحۃ ولاۃ الامر، خیر کی بات، عدل و انصاف کی بات، قرآن و سنت پر مبنی، حکمت و بصیرت کے ساتھ اپنے دائرے میں رہ کر اور ان اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے جو شریعت نے بیان کیے ہیں، وقت کے حکمران تک وہ بات پہنچانا، ان لوگوں کے ذریعے جو ان تک بات پہنچا سکتے ہیں، نہ کہ معاشرے کے اندر بلبلہ، بدامنی، فساد، جھگڑا، احتجاج، دھرنا، اس طرح کا ہر پہلو۔ 1400 سال کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، کسی ایک دور میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जिन लोगों को अल्लाह ने बसीरत दी, जिन लोगों को अल्लाह ने फहम दी, उन्होंने इस रास्ते को इख्तियार नहीं किया। तो उस शख्स का दिल खाइन नहीं हो सकता जो अमल करता है तो खालिस अल्लाह के लिए। और दूसरी सिफ्त, वो मुनासहा करता है हुक्मरानों के साथ, नसीहत करता है और उसकी यही जिम्मेदारी है। और तीसरा, वो तफरके बाजी को पसंद नहीं करता, इत्तिफाक, इत्तिहाद, उम्मत का इकट्ठा होना और उम्मत की मोहब्बत और उम्मत की बाहमी खैर खाही और बाहमी हमदर्दी को अप्रिशिएट करता है, उसको आगे लेके चलता है। ये दिल खाइन नहीं होगा। और इसी बात को मूसा बिन मुअल्ला ने अपने अल्फाज में यूं कहा है। हुज़ैफा ने कहा मुझे, या मूसा, सलासु खिसालिन इन कुन्न फीका लम युनज़ल मिनस समाई खैरुन इल्ला कान लक फीही नसीब। ए मूसा, 3 खसलतें अगर आपके अंदर आ जाएं तो आसमान से जितनी भी खैर नाजिल होगी तेरा हिस्सा अल्लाह उसमें से जरूर रखेंगे। आसमान से जितनी खैर व बरकत नाजिल होती है, अगर 3 खसलतें तेरे अंदर आ जाएं तो हर उस खैर व बरकत में तेरा हिस्सा अल्लाह जरूर रखेंगे। वो कौन सी 3 खसलतें हैं? यकूनु अमलुक लिल्लाह, तेरा अमल अल्लाह के लिए हो, किसी और की रिजा के लिए ना हो। व तुहिब्बु लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, एक तेरी नीयत में खुलूस, और जो तू अपने लिए पसंद करता है अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। खैर खाई, हमदर्दी। और तीसरी खसलत, वहादिहिल किस्रा चरफउहा मा कदर, एक रोटी का टुकड़ा अगर तुम किसी ऐसी जगह पहुंचा देते हो जिसको जरूरत है, इसकी क्या कीमत है, लेकिन इस खैर की मोहब्बत की वजह से अल्लाह तुम्हें कभी भी खैर से महरूम नहीं करेंगे। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।